میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہوتے ہیں، آج وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ مس رضا خان میرے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا جو پروجیکٹ ورچوئل یونیورسٹی میں ہم نے کیا تھا فیوچر اسکول سسٹم آف پاکستان کے نام سے، اس میں یہ ہماری پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھیں۔ ان سے ہم کافی ساری باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، رضا سے ہم کئی مزیدار باتیں ڈسکس کریں۔ لاسٹ ٹائم میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، مائیکل ایلنز گائیڈ ٹو ای لرننگ، یہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ایک اور کتاب کا ذکر کیا تھا، ای لرننگ ان دی 21st سینچری، فریم ورک فار ریسرچ اینڈ پریکٹس۔ آتھرز ہیں اس کے ڈی آر گیریسن اور ٹیری اینڈرسن۔ یہ دونوں کتابیں ای بکس کے طور پہ بھی اویلیبل ہیں، اور ہمارے جو دوست دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہ کتابیں دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، اور میں بہت اسٹرانگلی ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ دونوں کتابیں آپ کو دیکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، مائیکل ایلنز گائیڈ ٹو ای لرننگ بھی۔ اچھا، یہ اب بڑے مزیدار بات ہے کہ یہ دونوں مختلف طرح کے ریکوائرمنٹس کو کیٹر کرتی ہیں۔ ہم ان دونوں ریکوائرمنٹس کو میں جمپ کرتے رہیں گے، ہمارے 5 یا 6 اب لیکچرز اور رہ گئے ہیں۔ مائیکل ایلنز گائیڈ ٹو ای لرننگ جو ہے وہ آپ کو بالکل جہاں پہ گراؤنڈ لیول ریئلٹی ہوتا ہے کہ آپ ایک ای لرننگ ماڈیولز بنا رہے ہیں، آپ ای لرننگ کی میٹیریل بنا رہے ہیں، سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، اس میں کیا آپ کو گائیڈ لائنز فالو کرنی چاہیے، کیا گولڈن رولز ہیں، تھیوری آپ کو کیا بتاتی ہے، بیسٹ پریکٹسز آپ کو کیا بتاتی ہیں، یہ آپ کو اس کے گراؤنڈ رولز ایک طرح سے جیسے بائبل ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں آپ سے کہ اگر آپ شروع میں دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ ای لرننگ کی امپورٹنس کیا ہے، کیا ضرورت ہے، ای لرننگ کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں بہت ساری اہمیتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک اہمیت مجھے بہت اسٹرائک کی اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ وائی ای لرننگ، ورڈ پیس۔ دس از رضا بڑی مزیدار بات ہے کہ پاسبلی ورڈ پیس، پاسبلی اٹ از ٹیمپٹنگ ٹو ایڈ اٹ ٹو دا لسٹ جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ای لرننگ امپورٹنٹ کیوں ہے، بیکاز پیس از ڈپینڈنٹ آن انڈرسٹینڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ از اے پروڈکٹ آف لرننگ۔ دیر از ریئل پوٹینشیل ہیئر دو اٹ از ایڈمیٹڈلی آ اسٹریچ۔ تو مطلب یہ کہ لرننگ جب ہوگی تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے، اپریشیٹ کر سکیں گے، اور جو مواقع آپ کو مل سکتے ہیں اپنی جگہ بنانے کے، ملکوں کی، قوموں کی بات ہو رہی ہے، ملکوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں ورڈ پیس زیادہ آسانی سے آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، تو میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ کورس ورڈ پیس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ کتاب عام طور پہ کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے، کون لوگ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اس میں لوگ جو انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، ایگزیکٹو مینیجرز ہو سکتے ہیں، اس میں ڈیزائنرز اینڈ ڈیولپرز ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کیا چیز ملے گی، انڈرسٹینڈ واٹ از پاسبل ان ای لرننگ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ پاسبلٹیز جو ہیں، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لمیٹڈ ہماری امیجنیشن سے ہو سکتی ہیں، ان لمیٹڈ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ نو ہاؤ ٹو اوائڈ ویسٹنگ منی آن ای لرننگ۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ زیادہ پیسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ای لرننگ کا جو ماڈیول بنے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کم پیسے میں بھی یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا چیز آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ای لرننگ کے اندر؟ آپ ایویلویٹ کیسے کر سکتے ہیں ای لرننگ کے مختلف پروجیکٹس؟ آپ ای لرننگ کے جو سولوشنس ہیں وہ آپ کیسے ان کی پیمائش کر سکتے ہیں، ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی اس میں چیزیں ہیں جو آپ کو بہت بنیادی لیول پہ جب آپ ای لرننگ کے ماڈیولز بنانے لگیں گے، جو بڑا اہم کام ہے، تو اس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا دوسری کتاب کا، یہ گیریسن کی جو کتاب ہے، یہ ایک اوور ویو لے کے چلتی ہے۔ ناظرین، اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک کلاس روم کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہوں کہ ایک انکنونشنل کلاس روم ہو جس میں فزیکل کلاس روم نہ ہو۔ ہم ایسے بچوں کی بھی بات کر سکتے ہیں جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے۔ ہم ایسے کلاس روم کی بات بھی کر سکتے ہیں جس میں بڑا ٹھیک ٹھاک فیشنیبل کلاس روم ہو، انفراسٹرکچر ہو، کمپیوٹرز ہر ایک کے پاس ہوں، اس طرح کی کلاس روم کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسے کلاس روم کی بھی بات کر سکتے ہیں جس میں انٹرنیٹ لمیٹڈ اماؤنٹ میں اویلیبل ہو،
ہم ایک بالکل ورچوئل کلاس روم کی بھی بات کر سکتے ہیں, ہم بلینڈڈ کلاس رومز کی بھی بات کر سکتے ہیں, ہم ایک ایسے کلاس روم کی بھی بات کر سکتے ہیں جو جس میں انٹرنیٹ بھی نہ ہو لیکن موبائل فونز ہوں, اور وہ موبائل فون اسمارٹ فونز ہم ایزیوم کر رہے ہیں جب تک یہ کورس نشر ہوگا 1 سال یا 2 سال کے عرصے کے دوران, اور 2 سال کے اندر سرٹنلی ہماری مارکیٹ کے اندر بے تحاشا اسمارٹ فونز اویلیبل ہوں گے. جو ہمارے غریب لوگ ہیں, غریب بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کے پاس بھی اسمارٹ فونز اویلیبل ہوں گے, جو آج کل بھی ہیں اویلیبل. تو یہ جو ہم جب یہ جس لیول پہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کلاس روم کا اسٹرکچر کس قسم کا ہوگا, کلاس روم میں جو انٹریکٹیویٹی ہو رہی ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی, کلاس روم میں اسٹوڈنٹ پریزنس, سوشل پریزنس جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, کولیبریٹ کر سکتے ہیں, ڈسکوری میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں مل کے, وہ کس قسم کی ہوگی, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے اگر ورچوئل کلاس روم ہوگا یا نیئر ورچوئل کلاس روم ہوگا یا کچھ دن کے لیے ورچوئل کلاس روم ہوگا اور کچھ دن کے لیے فزیکل کلاس روم ہوگا, تو اس میں تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. اگر موبائل فونز پہ ہم کر رہے ہیں اور ڈسٹینس لرننگ کا پروگرام ہو رہا ہے اور سنکرونس لرننگ ہو رہی ہے, تو پھر وہ انٹریکشن کا جو موڈ ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہائر لیول لرننگ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک کلاس روم کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کلاس روم میں سوشل پریزنس, ٹیچنگ پریزنس, کوگنیٹو پریزنس ساری امپورٹنٹ ہے. یہ جو دوسری کتاب تھی مائیکل ایلنز کی, یہ ذکر کرتی ہے, یہ بات کرتی ہے کہ جو آپ نے لرننگ مٹیریل تیار کیا ہوا ہے, جو آپ نے ای لرننگ ماڈیولز بنائے ہوئے ہیں, چاہے وہ ایک فزیکل کلاس روم میں ہوں, چاہے وہ ایک بڑے ٹھیک ٹھاک انفراسٹرکچر فزیکل کلاس روم میں ہوں, چاہے وہ روڈ سائڈ اسکول میں آپ نے ماڈیولز ان کو دیے ہوئے ہیں اسمارٹ ٹیلی فونز کے اوپر یا آئی پیڈ ٹائپ ڈیوائسز کے اوپر, تو یہ پھر ایک اور لیول ہو جاتا ہے جس میں ہم ریڈنگ ماڈیولز کی بات کرتے ہیں, ای ماڈیولز کی بات کرتے ہیں, کتاب کی بات کرتے ہیں جو پرنٹڈ فارم میں ہو سکتی ہے یا وہ کسی اینڈرائڈ کے اوپر ہو سکتی ہے. وہ کتاب جو انٹریکٹیو ہو, جو ڈسکوری کرتی ہو, جو ڈسکوری کرواتی ہو, جو آپ کو فیڈ بیک دیتی ہو, انسٹنٹ فیڈ بیک دیتی ہو. تو یہ جو 2 ماڈلز ہیں, ان پر اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کرنا شروع کریں, میں رضا سے سوال کروں, وہ آپ کے اور میرے سوالوں کے جواب دیں. اس پر پاکستان میں بڑی یہ اہم ضرورت ہے کہ اس پہ ریسرچ کی جائے کہ کلاس روم کا, ہمارے فیوچر کلاس روم کا آرکیٹیکچر کس قسم کا ہوگا, اس کا ماحول کس قسم کا ہوگا, اس میں سوشل پریزنس کس قسم کی ہوگی. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے ذکر کیا تھا, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اگر ہمارے جو 9 ملین پاکستانی بچے ہیں, ایڈلٹس ہیں یا نوعمر بچے ہیں جو ہائی اسکول نہیں جا سکتے, اگر ہم ان کو اسکولنگ دلوانا چاہتے ہیں, اور سرٹنلی ہم ان کو اسکولنگ دلوانا چاہتے ہیں. ابھی ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن بھی آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو ہمیں ایجوکیشن میٹرک تک کی پڑھائی کے مواقع پرووائڈ کرنے چاہیے. تو ان کو پرووائڈ کرنے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم صرف ایک آپشن کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں, اور وہ آپشن یہ کہ ہم ایک پورا کنونشنل اسکول کا انفراسٹرکچر, ایک بلڈنگ, زمین وہ بنا کے کھڑا کر دیں. اگر ہم اسی پیراڈائم میں پھنسے رہیں گے تو پھر یہ 9 ملین بچے, ان کو پڑھانا مزید مشکل ہوتا چلا جائے گا. آبادی بڑھتی چلی جائے گی, آبادی بڑھتی ہے جہالت کی وجہ سے, آبادی بڑھتی ہے ایجوکیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے, ایجوکیشن کے مواقع کم ہوں گے, آبادی مزید بڑھ جائے گی, اور یہ ہمارا چیلنج اور بھی زیادہ سیریس ہو جائے گا. تو بات میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو مختلف یونیورسٹیز ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہوں نسٹ کی طرح, لمس کی طرح, فاسٹ کی طرح, یا پبلک یونیورسٹیز بڑے سائز کی کنونشنل پنجاب یونیورسٹی کی طرح, انجینئرنگ یونیورسٹی کی طرح, قائد اعظم یونیورسٹی کی طرح کراچی, یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اس پر ریسرچ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے 8 یا 9 ملین بچوں کو جو کسی وجہ سے ہائی اسکول جاتے جاتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, ان کو پڑھانے کے کنونشنل طریقے کیا ہو سکتے ہیں, ان کو پڑھانے کے کلاس روم کے آرکیٹیکچر کیا ہو سکتے ہیں, اور اس آرکیٹیکچر کے اندر جو پھر ہمارا پرابلم ایک اسپیسیفک پرابلم بنتا ہے, وہ بنتا ہے کہ جو ای لرننگ ماڈیولز ہوں وہ کس قسم کے ہوں. اس وقت اگر میں آپ کو اسٹیٹس بتاؤں ریسرچ کا ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اور ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر,
تو ای لرننگ پر تو بہت کام ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹرز غالباً 1960s اور 70s سے آ گئے تھے. تو جب سے کمپیوٹرز مارکیٹ میں آئے تھے، انڈسٹری میں آئے تھے، اسکولز کالجز میں تو 80s کے بعد آنے شروع ہوئے. خاص طور پہ بچوں کے اسکولز میں تو جب آنے شروع ہوئے جب مائکرو کمپیوٹر ایک ہوم کمپیوٹر کی شکل میں سامنے آ گیا. ورنہ بڑی یونیورسٹیز میں کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے، لیکن کالجز اور اسکولز میں امریکہ میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی کمپیوٹرز کا ہونا بہت مشکل ہوا کرتا تھا. تو اس وقت سے یہ چیز ایکسپلور کی جا رہی تھی کہ بچے کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم ای ماڈیولز اگر بنائیں، ای لرننگ کے ماڈیولز بنائیں، تو وہ کمپیوٹر ان کو ایک طرح سے ون ٹیچر ون اسٹوڈنٹ کا ماڈل پرووائڈ کر دیتا تھا. وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا، وہ انٹیلیجنٹ ہوتا تھا، اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلٹ ان ہوتی تھی. وہ دیکھتا تھا کہ ایک بچے کا لرننگ سٹائل کیا ہے، ایک بچے کی پرائر نالج کیا ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ جو ای لرننگ کا مائیکل ایلن کا اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں 30 سال یا 35 سال سے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ ای لرننگ کے ماڈلز بنا رہا ہے. جب مائکرو کمپیوٹر نہیں بھی ہوتے تھے اس وقت سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. جو پچھلے 5 یا 10 سال میں بنیادی طور پہ چینج آیا ہے وہ ایک تو کمپیوٹر سستے ہو گئے ہیں. تو اب جو بڑا کمپیوٹر ایک بندہ اپنے یونیورسٹی میں جا کے جس کو ایکسیس کرتا تھا، وہی کمپیوٹر اس کے گود میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیب کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ غریب گھرانوں میں بھی لیپ ٹاپس اویلیبل ہیں، لیکن یہ تو ہوا نا کہ قیمت کم ہو گئی تو وہ کمپیوٹر سب کے پاس آ گیا. اور وہ جو کمپیوٹر سافٹ ویئر لکھی گئی تھی اس زمانے میں 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، وہ اب اسی طرح کی سافٹ ویئر اب اس پہ بھی چل سکتی ہے ود سم ماڈیفیکیشن. لیکن جو ایک اور بہت بڑا ریولوشن آیا ہے جس کا شاید ہم پوری طرح سے ابھی اندازہ نہیں کر سکے کہ اس کا جو امپیکٹ آیا ہے، وہ یہ آیا ہے کہ اب آپس میں کمیونیکیٹ کرنا بھی بہت آسان ہو گیا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر 40 سال پہلے ہم کمپیوٹر ایجوکیشن کی بات کرتے تھے یا ای لرننگ کی بات کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا، ڈی فیکٹو مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اگر اس کے پاس کوئی ٹرمینل ہے یا لیب میں بیٹھ کے وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک ٹرمینل کے سامنے، اور وہاں وہ ای لرننگ کا ایک پیکج استعمال کر رہا ہے، ایک انٹیلیجنٹ ای لرننگ کا پیکج استعمال کر رہا ہے. اور وہ پیکج جو ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ اس کو پلیس کرنے کی کوشش کرے کہ اس کا انٹیلیجنس لیول کم ہے تو وہ تھوڑا اپنا چیلنج کم کر دے. اگر اس کا انٹیلیجنس لیول زیادہ ہے، اس کی تیاری زیادہ ہے، اس کا پرائر نالج زیادہ ہے، تو وہ اس کا اپنا، تاکہ وہ اس کی سپیڈ کے ساتھ زیادہ، اگر کوئی تیزی سے جانا چاہتا ہے، اپنی پیس بڑھانا چاہتا ہے وہ پیس بڑھا دے، کوئی آرام سے چلنا چاہتا ہے وہ آرام سے اس کو لے کے جائے. لیکن جو ایک بڑی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوتا تھا اس بندے کا، وہ خود سے بیٹھ کے سوچ سکتا تھا، وہ ریفلیکٹ کر سکتا تھا. لیکن جو ایک کلاس روم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو بڑا اہم ہوتا ہے کلاس روم کا ایکسپیرینس، جس میں آپ بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، کولابریٹ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، انوویٹ کرتے ہیں، اور ایک ٹیم پلیئر پرابلم سالونگ تھرو آر ٹیم. ردا ہمیں بتائیں گی کہ جو انہوں نے کورس آفر کیا تھا UET کے اندر، اس میں کس طرح سے بچے بیٹھ کے ڈسکوری بیسڈ کرتے تھے. تو وہ والی بات کمپیوٹر لرننگ کے اندر، ای ماڈیولز کے اندر، جو پرانی ای لرننگ ماڈیولز تھے ان میں یہ بات نہیں تھی کمیونیکیٹ کر، اس لیے کہ کمیونیکیشن کرنے کا کوئی چینل موجود نہیں تھا. اب جو پچھلے 5 سال یا 10 سال میں انٹرنیٹ کی وجہ سے جو بنیادی فرق پڑا ہے، جس کو ہم پوری طرح سے، جو پیڈاگوجسٹ ہیں یا جو ٹیکنالوجسٹ ہیں یا جو ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ پوری طرح سے اس ایڈوانس کو یا اس چینج کو یا اس ریولوشن کو ابھی ہضم نہیں کر سکے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب نہ صرف یہ کہ آپ کمپیوٹر کے ساتھ ایک ای لرننگ ماڈیول کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا لیول کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہ اکیلے بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، آپ اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے. تو یہ جو چینج آیا ہے، یہ پچھلے 5 یا 10 سال میں جو چینج آیا ہے کہ انٹرنیٹ اویلیبل ہو گیا، پاکستان جیسے ملک میں بھی اویلیبل ہے، انڈیا جیسے ملک میں بھی اویلیبل ہے، اور لوگوں کے پاس کمپیوٹرز بھی اس وقت موجود ہیں. اگر کمپیوٹر نہیں تو اسمارٹ فونز موجود ہیں جن کے پاس تقریباً کافی حد تک کیپیبلٹی ہوتی ہے، کمیونیکیٹ کرنے کی تو ہوتی ہے، لیکن اور بھی چیزیں آپ اس پہ، جو کمپیوٹر کر سکتا تھا وہ کام آپ اس پہ کر سکتے ہیں.
تو یہ کمیونیکیٹ اور کمپیوٹ کرنے کی جو پاور ہے، کمپیوٹ کرنے کی اور کمیونیکیٹ کرنے کی. کمپیوٹ کرنے سے یہ ہوا ہے کہ ای لرننگ کے ماڈیول جو ہیں وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے. کمیونیکیٹ کرنے سے یہ ہوا کہ اب وہ جو پرسنل ایکسپیرینس سمجھا جاتا تھا ای لرننگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، ایک سٹگما، وہ ختم ہو گیا ہے. اور اب آپ ایک کلاس روم کا ایکسپیرینس، ایک کلاس روم کی انٹریکشن، ایک کلاس روم کی کمیونیکیشن یا جو کولیبریشن ایک کلاس روم میں ہونی چاہیے تھی، غالباً ہوتی نہیں تھی لیکن ہونی چاہیے تھی، وہ اب آپ ای لرننگ کے ذریعے سے یا اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اس پر ریسنٹلی کام ہوا ہے اور مزید کام ہو رہا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان جیسے ملک کے اندر ہم اس پہ مزید کام کریں. جہاں تک ای لرننگ کے ماڈیولز بنانے کا تعلق ہے تو وہ تو کافی حد تک میچور اس وقت ہمارے پاس ریسرچ ہے، اور اس ریسرچ کی بیسس پر یہ کتاب ہے اور 10 کتابیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن جو دوسرا فیلڈ ہے جس میں کمیونیکیشن اور کمپیوٹیشن یہ دونوں کٹھی ہو جاتی ہیں، جس میں ای لرننگ ماڈیولز ہم استعمال کر سکتے ہیں، نہ صرف استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف پرسنل ایکسپیرینس تک محدود نہیں ہو سکتے، وہ آپ اوروں کے ساتھ مل کے کمیونیکیٹ، کولابریٹ اور انوویٹ مل کے کر سکتے ہیں. اس میں کیا مواقع آ سکتے ہیں، اس میں ڈسٹینس لرننگ کے کیا مواقع آ سکتے ہیں، اس میں جو ہمارے ہم نے ذکر کیا تھا اسٹریٹ اسمارٹ بچوں کا جو صبح کے وقت کام کرتے ہیں، کس مختلف ٹائم سلاٹس ہوتے ہیں جس وقت ان کو ٹائم ملتا ہے پڑھنے کے لیے، اور وہ ٹائم سلاٹ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ان کو ہم کس طریقے سے کولابریٹ کرائیں، کمیونیکیٹ کروائیں. ہماری گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ڈرائیور ہیں، کھانا پکانے والی ہیں، ماسی ہیں ہماری، برتن دھونے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، ان کے پاس اسمارٹ فون ہے. ان کو کس طریقے سے ہم ایک بہتر زندگی کی پاسبلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو میں ردا سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، یہ جو پاسبلٹی ہے ڈسکوری بیس لرننگ کی، جس میں آپ بچوں سے کولابریٹ کرواتے ہیں ود اور وداؤٹ ٹیکنالوجی، جو ان کا ایکسپیرینس تھا یو ای ٹی کا. اور اس کے بعد پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ ای لرننگ کے جو ماڈیولز بنانے میں، جس میں کومل کی کہانی سر فہرست تھی، اس میں جو انہوں نے کام سپروائز کیا تھا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. لیکن پہلے ان کا یو ای ٹی کا ایکسپیرینس. ریتا. ہم نے پرابلمس آف لرننگ کے کورس کے تحت کورس کے دوران جب یہ کہ پروجیکٹ ہم نے کیا تھا تو یو ای ٹی میں ہم نے الگوریتھمس کا ایک کورس آفر کیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے ڈسکوری بیسڈ لرننگ، کولیبریٹو لرننگ کا ماڈل ہم نے امپلیمنٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کی تھی. اب وہ کلاس روم کے اندر آپ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے. ڈسکوری بیسڈ کولیبریٹو لرننگ یہ کہتی ہے کہ آپ ان سے نالج جو ہے، جو آپ لرننگ کرانا چاہ رہے ہیں، وہ ان کو بتانے کی بجائے وہ خود ڈسکور کریں، اور ان کے لیے آپ کوئی راستہ بنائیں کہ جس سے وہ ڈسکور کر سکیں. اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ایک، جو سر نے کہا کہ ایک آپ کا انڈیویجول ایکسپیرینس، آپ کے اپنے اس کے ایکسپیرینس کی بجائے آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کولیبریشن، کمیونیکیشن کے ذریعے یہ ڈسکوری کر سکیں، اور اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے وہاں پہ کلاس میں 4 سے 5 لوگوں کا ایک گروپ بنا دیا تھا. وہ ان کی پوری کلاس کو ہم نے 4 سے 5 کے گروپ میں تقسیم کر دیا، اور پھر ہم اس کے لیے آسان چیز یہ کرتے تھے کہ یہ چیز آپ کو پتہ ہے اور ہم یہاں آپ کو یہ ڈسکوری کرانا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے جو چیزیں پڑھانی تھیں ان کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس طرح بانٹ دیتے تھے کہ وہ ڈسکوری کی چھلانگیں لگا سکیں. وہ ایک لیپ ہوتی ہے، اور آپ نے اس لیپ کو کرنے کے لیے آپ نے آس پاس ان کو ایسی چیزیں دینی ہوتی ہیں کہ جس سے وہ اپنا وہ راستہ بنا سکیں. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم ان کو اس طرح کے سوال پیش کرتے تھے کہ بتانے کی بجائے ہم کوشش کرتے تھے کہ وہ کافی حد تک مشکل چیزوں کو بھی خود ان کو سمجھ سکیں اور خود ان کو پہچان سکیں. تو ایک چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے تھے، کہ انہوں نے بہت بخوبی یہ کام کیا. لیکن اب اس میں چیلنجز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کے دوران ان سے انٹریکشن رکھنی پڑتی ہے. آپ ایک انسٹرکٹر ایک کلاس روم کو اس طرح کے چڑھانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. آپ کے پاس فرض کریں اگر 30 بچے ہیں
تو 4 سے 5 بچوں کا اگر آپ گروپ بناتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 6 سے 8 گروپ ہو جاتے ہیں. اور اس کے دوران ضروری یہ ہے کہ اس گروپ کے اندر کمیونیکیشن اور کولیبریشن ہو رہی ہو. اس کا بیسک مقصد یہ ہے. تو کلاس روم کے اندر آپ کو ساتھ میں ان کو ذرا سا مانیٹر کرنا پڑتا ہے. مانیٹر کرنے کے لیے چونکہ فزیکل کلاس روم ہے تو فزیکل پریزنس چاہیے ہوتی ہے. سوشل کمیونیکیشن بنانے کے لیے آپ کو ان کو خود فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بار بار گروپس کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے, آپ ان کو خود بتانا نہیں چاہتے, خود ان کو روکنا نہیں چاہتے, لیکن آپ ذرا سی ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا گروپ میں کمیونیکیشن کولیبریشن ہو بھی رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک بچہ یا 2 بچے سوال کا جواب فوراً نکال کے کر دیں, یا وہ آپس میں ہی صرف کر رہے ہوں اور باقی گروپ کٹ جائے, یا کوئی بچے ایلینیٹ ہو جائیں اور انٹرسٹ نہ لے رہے ہیں, ان کا کوئی انپٹ ہے کہ نہیں ہے, اگر ان میں غلطیاں ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ جب جواب سامنے آئیں تو وہ دوسرے گروپ سے جواب کاپی کر رہے ہوں اور ان کو خود ان کی ڈسکوری کا پروسیس نہ بن پا رہا ہو. تو اس کے لیے آپ کو فزیکل ریسورسز کا ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی وقت کے اندر ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب کو گروپ وائز اٹینشن بھی تھوڑی دینی ہے. اور پھر آپ کے پاس ریکارڈ وغیرہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کس گروپ نے کس رستے سے وہ آئے, کہاں کہاں غلطیاں ہوئی, علاوہ اس کے کہ جب آپ ان سے جا کے آپ ان کو ڈسکور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, کبھی کبھار آپ ان سے ایک آدھ بیچ میں سوال پوچھتے ہیں صرف یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ وہ ان کا ڈسکوری کا پروسیس کہاں سے بن رہا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ فزیکل کلاس روم میں ہمیں یہ لمیٹیشنز آتی تھیں. ہمارے ساتھ ہی ایک اور گروپ تھا پرابلمز آف لرننگ کے کورس کے اندر, اور انہوں نے ہمارا جو پروجیکٹ تھا اس کا کمپلیمنٹری پروجیکٹ چوز کیا تھا اور وہ اس پہ کام کر رہے تھے. ان کا پروجیکٹ یہ تھا کہ ابھی آپ کا یہ ہم نے کہا فزیکل انوائرمنٹ کی بات ہے, ایک کلاس روم ہے جس میں بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ٹیچر موجود ہے, ایک ٹیچر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور کچھ ٹی ایز وغیرہ موجود ہوں جو کہ اس کی مدد کر سکیں. تو یہ جو ہے بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ایک بلڈنگ بنائیں, بچے ایک جگہ جمع ہوں, ٹیچر ہوں آپ کے پاس, اور اس میں ہمارے پاس کچھ لمیٹیشنز بھی آتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اس طرح کا پروسیس کرنے کے لیے, کولیبریٹو ڈسکوری کرانے کے لیے کلاس روم میں آپ کو جو آپ کا استاد ہے وہ بہت ماہر ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ ایک کلاس روم سے باہر نکال لیں, فزیکل کلاس روم سے باہر نکال لیں, اس شرط کو اگر ہم ختم کر سکیں تو اس سے ہمیں کیا مواقع ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور ہمیں اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کا کام تھا کہ وہ ورچوئل طریقے سے یہی ڈسکوری بیسڈ کولیبریٹو لرننگ کو ایک ورچوئل پلیٹ فارم بنا کے دیتے. اس کے لیے انہوں نے کافی ایکسپیریمنٹس بھی کیے, انہوں نے ایک پلیٹ فارم بھی بنایا, اور انہوں نے اس طرح سے بنایا کہ آپ ایک گروپ کے اندر جو ہے آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ اس کو کھول سکتے ہیں, کاغذ کی طرح آپ کو ایک چیز, جیسے آپ اگر ساتھ میں بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ سارے نوٹ بک پہ بناتے جاتے تھے. ایک کوئی چیز بناتا تھا, چونکہ گرافس سے متعلقہ کورس تھا, کہ ایک کوئی چیز لکھتے, دوسرا والا پھر اس کا آگے سے اس میں کوئی مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا, اور پھر اس طرح ڈسکوری کا پروسیس چلتا ہے. تو اسی کے لیے ورچوئل اس میں انہوں نے ایک ان کو وائٹ بورڈ دے دیا جس میں ہر گروپ ممبر کا رنگ الگ تھا, وہ اس کے نام کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا. تو اس سے یہ چیز ہونا شروع ہو گئی کہ جس نے جو لکھا وہ سامنے آ گیا. تو جو ایک انسٹرکٹر ہے یا جو ٹیچر کلاس روم اگر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو اس کے لیے آسانی کیا ہو جاتی ہے کہ اس کو ایک تو فزیکلی سارے بچوں کے ساتھ موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا, دوسرا یہ کہ وہ ان کا
کام لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس راستے سے جا رہے ہیں, انہوں نے کون سی غلطیاں کی. ڈسکوری بیسڈ لرننگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے غلط راستے ہیں. اگر آپ ٹیچر استاد کے تحت اگر آپ پہلے سے یہ نہیں سوچیں گے کہ کون کون سے غلط راستے ہیں, وہاں بچے کیوں کر جائیں گے اور کن چیزوں کے بیسس پہ ان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے اور اب ہم صحیح طریقہ کس طرف ہے, راستہ ڈھونڈنے والی بات ہے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ استاد کے لحاظ سے بھی اس کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے کہ بچے کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں, کیا کیا مسکنسیپشنز آتی ہیں, کیوں آتی ہیں. دوسرا بچوں کی طرف سے, وہ میں بچوں کا لفظ استعمال کر رہی ہوں, لرنرز بہتر ہے کیونکہ چونکہ وہ کسی بھی عمر کے ہو سکتے ہیں. لرنرز کے پرسپیکٹو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ وہ ڈسکوری کے دوران ایک آدھ غلط راستے لیں, بلکہ یہ کچھ حد تک ایڈوائزبل بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈسکوری بیسڈ لرننگ کے لیے تیار کریں کنٹینٹ تو آپ ان کو ایک آدھ دفعہ غلط راستے پہ جانے دیں, کیونکہ جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ وہ غلط راستہ کیوں ہے, آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ صحیح جو سلوشن ہے وہ صحیح کیوں ہے, الٹی بات اس کی ہو جاتی ہے. تو اب اس کے تھرو آپ کو ایک یہ فائدہ ہے کہ ان کے لیے بھی اور استاد کے لیے بھی آپ کے پاس ان کا ڈسکوری کا پروسیس ایک جگہ لکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس راستے سے اس کو آپ کی جو ایکسپیکٹڈ نالج ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں یہ والی بات بھی, پارٹیسپیشن کا بھی ذرا کچھ حد تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ آپ چونکہ بچوں کو پتا ہے کہ یہ نظر آ رہی ہے چیز. اس کے علاوہ انہوں نے آپ اس کے اندر آپ ساتھ میں وائس انکلوڈ کر دیں اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ بول بھی سکیں ساتھ ساتھ لکھنے کی, کیونکہ بول کے کبھی کبھار سمجھانا آسان ہوتا ہے. ایک اور چیز میں ابھی کچھ عرصے پہلے ہی پڑھ رہی تھی, اب کافی بڑی بڑی ویب سائٹس اب آن لائن آ گئی ہیں جو کہ ڈسٹینس لرننگ پہ کورسز آفر کرتی ہیں. تو آپ کے پاس اب یوڈیسٹی ایک ویب سائٹ ہے, EDX ایک ویب سائٹ ہے جس پہ, اور ان پہ کچھ پہ کم کچھ پہ بہت زیادہ کورسز آفر ہو رہے ہیں اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ان پہ کورسز آفر کر رہی ہیں. تو اس کے اندر وہ لیکچرز تو ڈالتے ہیں, اب وہ کولیبریٹو لرننگ کس طرح کرائیں. ان کے پاس فرض کریں ایک کورس کے اندر 40,000 50,000 طلبہ موجود ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دو طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. ایک, ہم فورمز بنا دیتے ہیں جس میں آپ ایک کسی نے بات شروع کی تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں, پھر کوئی اس بات پہ کچھ اور کہہ سکتا ہے, اور اس طرح وہ ایک لمبی وہ بنتی جاتی ہے, اسٹرنگ آپ کا بن جاتا ہے رسپانسز کا, کہ آپ ایک چیز کو آگے پیچھے سب مل کے اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. جو نہ بھی بولیں وہ دوسروں کی کہی ہوئی باتوں سے ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر بھی ایک پیج رکھتے ہیں جس پہ بچے ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کورس کے فورمز جو ہوتے ہیں اور فیس بک کا جو پیج ہوتا ہے, ان دونوں پہ طلباء کا ایٹیٹیوڈ, جس طرح سے وہ اس کورس کے بارے میں بات کرتے ہیں, جس طرح سے وہ اس کی چیزوں کے بارے میں جو چیزیں سیکھ رہے ہیں, جو نہیں سمجھ میں آ رہی, جو آ رہی ہیں, ان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں, وہ قدرے مختلف ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دونوں طریقے ان کے لیے حاصل ہونا بڑا ضروری ہے, چونکہ جس طرح سے وہ اپنے مسائل یا اپنے خیالات کا اظہار فیس بک پہ کریں گے وہ فورمز پہ نہیں کر پاتے, اور فورم سے وہ جن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے وہ فیس بک پہ نہیں کرتے. تو یہ ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جب آپ ان کو کولیبریشن دینا چاہ رہے ہیں تو سوشل پریزنس والی بات, کہ آپ ان کو الگ الگ لیولز کے کمیونیکیشن چینلز کہ جن طریقوں سے وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں وہ دیں.
وہ اس وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو صرف ایک فارمل طریقے تک لمٹ کر دیں گے تو ان کا انوالومنٹ، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن، انڈرسٹینڈنگ کی جو بات سر نے کی، وہ اس طرح سے بلڈ نہیں ہوتی جس طرح سے اگر آپ ان کو سوشل پریزنس باقی اپنی زندگیوں کو بھی ساتھ لانے دیں تو اس سے جو ان کی کولیبریشن بننا شروع ہوتی ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. جب آپ اس طرح کا لیول بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان کی ڈسکوری کہ پھر کس طرح کی ہوگی، جب ان کی کولیبریشن اتنی ہو جائے کہ وہ صرف وہ اپنا ایکسس تک کرنا کہ آپ دوسرے کی، میری پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک بچی جو مجھ سے اتنی دور بیٹھی ہوئی ہے اس کی بھی پڑھائی مکمل ہو، وہ بھی یہ کورس ختم کر سکے، اس میں بھی کولیبریشن اگر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح جو ان کا لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی وہ خود طلبہ جو ہیں وہ اپنا ایک کولیبریٹو پروسیس بنا لیتے ہیں، جس سے پھر ان کی ریلائنس یا ان کا ان کو صرف ایک اس پہ نہیں ریلائی کرنا پڑتا کہ ایک ٹیچر ہے یا کوئی وہ ہے وہ ہمیں بتائے گا، ہم اس سے سیکھیں گے، ہمیں مسئلہ ہے ہم صرف ان کے پاس جا سکتے ہیں یا سارے جوابات ان کے پاس ہیں. وہ لرننگ کی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری یا جو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ شفٹ کر کے ٹیچر اور لرنر کے بجائے لرنر اور لرنر کے بیچ میں آ جاتی ہے، اور اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول اور آپ کا انٹرسٹ کا لیول اور انوالومنٹ کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں، جو چیز سیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کس حد تک جذب کرتے ہیں اور کس حد تک اس کو اس سے ایموشنلی ریلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ کافی بدل جاتا ہے. تو ناظرین، ردا نے کافی ساری مزیدار باتیں کی، اس میں سے ایک دو باتوں پہ میں مزید کامنٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ غلط راستے بھی ہونے چاہیے اور ہمیں انہیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ان راستوں پہ چل کے، اور وہ جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ماڈل ہے کہ چیلنج ہے ہمارے پاس جیسے ریئل لائف میں ہوتا ہے، اس چیلنج کے کورسپونڈنگ ہم ایک لرنر کو چوائسیز دیتے ہیں، اس چوائسیز کے کورسپونڈنگ جو وہ چوائس ایکسیپٹ کرتا ہے اس کے کورسپونڈنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، پھر نئے چیلنجز آ جاتے ہیں، پھر چوائسیز اور یہ کانسیکوینسز کا جو ٹری ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے. تو اس میں جو آپ نے یو ای ٹی کا لیکچر اور کورس کی مثال دی، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہاں پر ہم نے یہ سوچا تھا اور یہ ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ غلط راستے بھی ہونے چاہیے اور ان غلط راستوں سے انہیں خود سے پلٹنا بھی آنا چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جو پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ صحیح راستہ یا صحیح جواب تک پہنچنے کے لیے بھی ملٹیپل راستے ہونے چاہیے، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو جیسے ریئل لائف میں آپ ایک پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں، مختلف راستے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے، مختلف کاسٹ ہیں اس راستے پہ صحیح راستے پہ چل کے، مختلف صحیح راستوں پہ چل کے اس سولوشن تک پہنچنے کے لیے. تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ خود سے سوچ سکیں، چیلنج کو اپریشیٹ کر سکیں، اس کے کورسپونڈنگ چوائسیز کا وہ خود سے فیصلہ کر سکیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کر سکیں اور کانسیکوینسز کو پھر فیس کر سکیں. یہی زندگی کا اصول ہے، یہی زندگی کا سبق بھی ہے. اچھا، اس میں انٹریکٹیویٹی بہت زیادہ تھی جیسے کہ آپ نے بتایا، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی تھا جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ بہت سارے جب گروپس بن جاتے ہیں تو ایک ٹیچر کا سارے گروپس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ جو بچے آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 5 کا ایک گروپ ہے، اس میں ایک بچہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عادت کم ہوتی ہے بولنے کی، یا وہ بولنے سے ہچکچاتا ہے، یا وہ انٹروورٹ ہوتا ہے، کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا، اب جب ہم اس کلاس روم کو جیسے آپ نے کہا کہ ایک اور پروجیکٹ کے طور پہ ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کیا ورچولی، جس میں بچے مختلف جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اپنی شکلیں نظر نہیں آ رہی تھیں لیکن وہ ایک وائٹ بورڈ شیئر کر رہے تھے. یہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اب وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کمیونیکیٹ ضروری نہیں کہ وہ فیس ٹو فیس کمیونیکیٹ کر رہے ہوں، بلکہ وہ لکھ کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا، اب لکھ کے کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ کیا کہنا چاہیے، اس میں انسان کو کم شرم آتی ہے، اس میں جھجک انسان کی کم ہو جاتی ہے، تو اس میں پارٹیسپیشن کے مواقع انفیکٹ بڑھ جاتے ہیں.
تو ایک تو یہ بات کہ جب آپ ٹیکنالوجی کو بیچ میں لائیں گے، جب آپ اسٹوڈنٹس کی تعداد کو بڑھائیں گے اور زیادہ اسٹوڈنٹ گروپس کولابریٹ کر رہے ہوں گے، تو ایک ٹیچر کے کمپیوٹر کے اوپر وہ مختلف وائٹ بورڈز ایک ساتھ نظر آ رہے ہوں گے. ٹیکنالوجی سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ وہ ایک ساتھ مانیٹر کر رہا ہے ان کی پرفارمنس ریکارڈ بھی ہوتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ، کہ وہ کس طرح سے ایک غلط نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، کس طرح سے ایک چیلنج کے کورسپونڈنگ ایک چوائس لیتے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کا اندازہ لگاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے نہیں لیتے، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی، یہاں پہ ہمیں واپس جانا چاہیے. واپس جاتے ہیں، پھر واپس جا کے ایک اور راستہ تلاش کرتے ہیں، ایک اور راستہ تلاش کرنے کے بعد وہ پھر کسی اور منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا سفر چلتا رہتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا، یہ ایک کولابریٹو کلاس روم تھا، جو چاہے فزیکل اسپیس میں ہو، وہ وہاں پر بھی ہم نے ڈیزائن کیا، چاہے وہ ورچوئل اسپیس میں ہو، چاہے وہ فزیکل اور ای لرننگ کے ساتھ ساتھ ہو کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کاغذ پہ نہیں لکھ رہے، وہ کمپیوٹرز پہ یا اپنے موبائل فونز کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور وہ چیز ریکارڈ ہوتی بھی چلی جا رہی ہے. یہ چیز بھی ممکن ہے. اچھا، اب آپ یہ سوچئے کہ آپ نے جو کچھ ان کو پرابلمز دیے تھے وہ اس وقت کاغذ پینسل سے ان کو لکھنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی کہ چلیں وائٹ بورڈ پہ وہ لکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ایک طرح سے فری ہینڈ لکھنے کی کوشش کر رہے تھے. کتاب ان کے سامنے کھلی ہوئی موجود تھی، کتاب تو ان کے سامنے تھی. پرابلم ان کو بتا دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ اگر انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ بھی استعمال کر لیں، آپ اور کتابیں لانا چاہتے ہیں آپ اور کتابیں بھی لیں. پرابلم یہ ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ تھوڑا پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو آپس میں ڈسکس کرنا پڑے گا، اور یہ ساری جو آپ کی کولابریشن، کمیونیکیشن، انوویشن اور سوچ کا سفر ہے، اس میں اس پرابلم کو آپ مختلف طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اب آپ ناظرین مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پر ہم اس کو انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے، میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے، یا جو ڈیپتھ ہے انڈرسٹینڈنگ کی، اس کو ایک لیول اور اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اگر ہم یہ کریں کہ اس کتاب کی جگہ بھی ایک ای لرننگ کا ماڈیول چلا دیں، اور اس ای لرننگ ماڈیول کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ کسی طریقے سے آپ کی نالج کو جج کرتا ہو. اس میں تھوڑا سا آپ کا ایکسپیرینس ہے کومل کی کہانی بنانے میں، اس کا مختصراً ذکر کر دیجیے. ہم نے کومل کی کہانی پہ کام کیا تھا. کومل کی کہانی جو ہے ایک انٹریکٹیو کتاب ہے جو ہم نے ورچوئل یونیورسٹی پہ ایک پروجیکٹ کے دوران بنائی تھی. فیوچر اسکول سسٹم آف پاکستان پروجیکٹ کا نام تھا. تو اس کتاب کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ آپ ہر بچے کو اپنی پیس کے حساب سے لے کے چل سکے، اور اس کو ساتھ ساتھ چلتے وقت ہی اندازہ لگا سکے کہ وہ اس کو غلطیاں کرنے کا موقع بھی دے اور اس کو غلطیوں سے پلٹنے کا بھی موقع دے. اس کے اندر ہم نے یہ اڈیپٹیو لرننگ کہلاتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. تو اس کے اندر ہم نے اس کو اس طرح بنانے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے آپ کا اندازہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ بچے کو یہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ کچھ بچے کچھ لرنرز جو آپ کا یہ کانٹینٹ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ان کو یہ بات پہلے ہی معلوم ہو، انہوں نے کہیں اور پڑھ لی ہو یا کہیں اور سے ان کو سمجھ لیں، یا وہ بہت جلدی اس کو سمجھ جائیں کہ اس میں ان کو بہت تھوڑی سی اور گین ریکوائرڈ ہو. کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کے جو آپ کے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں کہ کسی ایک نئی چیز کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں پہلے معلوم ہونا ضروری ہیں. تو کچھ لرنرز ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کے وہ پری ریکویزٹس ہی ان کے پاس موجود نہ ہوں اس نالج کے، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر یہ بات معلوم نہ کی جائے اور ان کو اس حساب سے پہلے پری ریکویزٹ نالج نہ دی جائے، تو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ آپ ان کو ایکسپیکٹ کریں کہ پری ریکویزٹ کے نہ ہونے کے باوجود وہ یہ فوراً سمجھ لیں. اس کے علاوہ کئی اور لرنرز ہوں گے جو کہ کچھ حد تک اس بات کو سمجھتے ہوں گے، کچھ حد تک نہیں جانتے ہوں گے، یا ان کا اس کو سمجھنے کے طریقے بھی مختلف ہوں گے. کچھ جلدی سمجھیں گے، کچھ ذرا دیر سے سمجھیں گے. ان کو اس کانسیپٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے ان کے لیے کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہو. تو
ایک انٹریکٹیو کتاب کا ایک انٹیلیجنٹ کتاب کا کام اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی جو ابھی پریزنٹ کنڈیشن ہے ان کی نالج کی اس کو سمجھ سکے اور ان کو اس حساب سے آگے لے کے جا سکے. تو وہ کتاب آپ سے سوالوں کے ذریعے ایک آپ سے پہلے وہ آپ سے سوال کرتی تھی اسی سینیریو کے اندر, اور اس کے حساب سے جو لرنر جواب دیتا تھا اس سے وہ اندازہ اسیس کرتی تھی کہ کیا اس لرنر کو یہ بات پہلے ہی معلوم ہے تو میں اس کو بول دوں کہ آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ آگے جا سکتے ہیں. کیا اس کے پاس پری ریکوزٹ نالج موجود ہے؟ اگر نہیں تو ہم اس کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں, اس کو وہاں پہ لرنر کو ریڈائریکٹ کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ بھی کہ ان سے سوال پوچھ کے ان کو غلطیاں کرتے دیکھتی اور ان کی غلطیوں سے یا ان کے صحیح جوابات سے یہ اسیسمنٹ ہی ہوتا کہ ان کو کس راستے سے نالج کی طرف لے کے جا سکے. ایک اور چیز جو ہم نے بات کی کہ ان کو غلطیاں کرنے دینی چاہیے, غلطیوں سے پلٹنا آنا چاہیے, اور صحیح راستہ صحیح سلوشن بھی جو ہے وہ ملٹیپل طریقوں سے اس تک پہنچ سکے. تو اس کے لیے بھی اس میں ہم نے وہی چیلنجز, چوائسز, کانسیکوینسز کا ماڈل امپلیمنٹ کیا تھا کہ ان کو ایک سوال یا ایک چیلنج دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے حل کریں گے, اور اس کے سلوشن تک پہنچنے میں کئی سٹیپس ہیں. تو اس کا حل فوراً نہیں ہوتا. آپ جیسے آپ اس سے بچپن میں اگر آپ کھیلتے ہوں تو وہ ڈبے جوڑ جوڑ کے کوئی چیز بنائی جاتی ہے کہ ڈبے جوڑ جوڑ کے کئی وہ بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں یا گھر بناتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے ان کو وہ جوڑنے دینے کہ پہلے انہوں نے ایک چیز رکھی, یہ میں نے کہا یہ جواب ہے, اب ہو سکتا ہے میرا جواب صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو, تو ہم ان کو فوراً نہیں بتاتے. اس کے کانسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ اس سے آگے وہ جس طرح سے چل سکتے ہیں وہ اس حساب سے ان کی وہ نالج سولوشن کی طرف آنے لگتے ہیں. تو سولوشن کی وہ سمجھ لیں عمارت تعمیر ہو رہی ہے. تو اگر انہوں نے کہیں غلطی کی ہوگی تو وہ جب فائنل اس پہ اسٹیج پہ پہنچیں گے تو ان کا سولوشن فیل کر جائے گا کسی وجہ سے, اور اگر انہوں نے صحیح سے آئے ہوں گے تو ان کا سولوشن سکسیڈ کر جائے گا. اس کا ایک بڑا اچھا اگزامپل ریئل کلاس روم سے ایک میں نے پڑھا کہ ایک انہوں نے استاد نے وہ بچے چھوٹے تھے ذرا, ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 ٹیبلیں رکھ دی, انہوں نے کہا اس کے بیچ کا جو یہ فاصلہ ہے اس پہ آپ نے برج بنانا ہے. کس چیز سے بنانا ہے؟ یہ آپ کی آئس کریم کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان سے بنانا ہے, جو لکڑی کی ڈنڈی آئس لولیز کے بیچ میں لگی ہوئی آتی ہے, اس سے بنانا ہے. کس طرح سے بنانا ہے وہ آپ کے اس میں ہے کہ یہ آپ کے پاس ڈنڈیاں ہیں, آپ ان کے ساتھ جو کرنا چاہیں کریں. تو اس کے اندر جس نے اگر آپ نے غلط کہیں پہ آپشن پک کیا ہوگا, چوائس آپ کی اس نے لی ہوگی, تو کانسیکوینس یہ ہوگا کہ جب آپ وہ برج اس پہ وہ بچے رکھتے تھے تو وہ, اور اس کے اوپر انہوں نے شاید 2 گاڑیاں کھلونے کی وہ چلانی ہوتی تھیں, تو وہ ٹوٹ جاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا, گر جاتا تھا, اور کئی صحیح سولوشنز بھی سامنے آتے ہیں. تو ایک انٹریکٹیو کتاب کا بھی کام یہ ہے کہ وہ آپ کو جس طرح ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ آپ کو ملٹیپل آپشنز دیتی تھی جس سے آپ اس کو آگے لے کے اپنے وہ چلتے جائیں, تو پھر آپ کو جا کے اندازہ ہوتا تھا کہ کیا میرے سارے آپشن صحیح تھے, غلط تھے, کہاں پہ پھر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کہاں غلطی آ گئی. اس کے علاوہ انٹریکٹیوٹی کے اندر ہم نے انسٹنٹ فیڈ بیک کی جو بات ہوتی ہے کہ جیسے آپ جب آپ کوئی چوائس کریں تو وہ آپ کو فوراً بتا سکے کہ آیا آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, غلط راستے, وہ کتاب سمجھ سکے, انٹیلیجنٹ ہونا. تو اس کا اگر آپ اس طرح کی چیز اگر آپ اپنے اس ڈسکوری بیسڈ ماڈل کے اندر انکلوڈ کر دیں تو پھر آپ کی جو یہ کولیبریٹو لرننگ ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہے, وہ ساتھ لے کے چل سکتی ہے. گروپ کے اندر ایک انڈیویجول بچے کو لے کے چلنے کے بھی کام آ سکتی ہے, اور پورے گروپ کو ایز اے ہول بھی ساتھ لے کے چلنے کے کام آ سکتی ہے ان کے اپنے پیس پہ. تو ایک اور آپ کی جو لمیٹیشن تھی یا جو مشکل تھی کہ آپ نے اتنے سارے گروپس کو ورچولی بھی مانیٹر کرنا, دیکھنا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور ان کو فیڈ بیک فراہم کرنا
کہ وہ کیا بہت آف ٹریک تو نہیں چلے گئے, کیا ان کی غلطیاں پروڈکٹیو ہیں کہ نہیں, کیا وہ اس سے سیکھ رہے ہیں, کیا وہ کوئی پروگرس کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, یا وہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے. تو یہ کام بھی آٹومیٹکلی ایک انٹیلیجنٹ ای لرننگ ماڈیول کر سکتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے ردا, آپ نے دو باتیں کی اور ہم نے ناظرین آپ کو بیسیکلی دو چیزوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی, اور وہ ان دو چیزوں کو میں الگ الگ رکھنا چاہوں گا, اس لیے کہ ان کا ڈیزائن اور ان کی امپلیمنٹیشن بالکل الگ ہوتی ہے, لیکن ان کا آپس کا انٹیگریشن, ان کا آپس کی کہ کس طریقے سے ایک کی ریکوائرمنٹ دوسری سے فلفل ہو سکتی ہیں یا ان کی کیا ڈپینڈ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہم نے بات کی کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے یو ای ٹی میں آپ نے اور ہم سب نے مل کے ایک کولیبریٹو ڈسکوری کلاس روم بنایا, اور اس کلاس روم میں ہم نے بچوں کو ڈسکور کرنے کے لیے, سوچنے کے لیے, نئی چیزیں خود سے پہچاننے کے لیے ان کو انکریجمنٹ پرووائڈ کی. اس کے بعد ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی اس کو کرنے کی کوشش کی. یہ تو ایک مسئلہ الگ ہو گیا. اور یہ گیریسن کی جو کتاب ہے 21st سینچری ای لرننگ, یا اس سے پہلے اس کی ایک اور کتاب بھی ہم نے دکھائی تھی, اس کے بارے میں جو مختلف ماڈلز بنتے ہیں کہ کلاس روم کا ماڈل کیا ہوگا, ڈسکوری ہم نے کروانی ہے, کیسے کروانی ہے, ٹیکنالوجی کہاں پہ استعمال کرنی ہے, اگر نہیں کرنی تو پھر کیا صورتحال ہوگی, وہ ایک الگ صورتحال ہے. دوسری جو بات آپ نے کی وہ کومل کی کہانی کی, اس میں بھی ہمارا کافی ٹھیک ٹھاک آپ کا ایکسپیرینس ہے. بعد میں جب آپ نے ان دونوں کو لنک کیا تو بڑا مختصراً لنک کیا. میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اس کو, کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈسکوری بیسڈ کلاس روم ہو جس میں چاہے وہ ورچوئل ہو چاہے وہ ورچوئل نہ ہو, اس کو آپ فی الحال چھوڑ دیں, اور اس کلاس روم کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہوں ان کو ای لرننگ پرووائڈ کی جائے, ان کو ای لرننگ ماڈیولز پرووائڈ کیے جائیں, ان کو ایک اسٹیٹک کتاب پرووائڈ نہ کی جائے. اچھا, اب میں یہ دونوں چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہ رہا ہوں, میرے ڈیلیوریبلس میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں صرف ای لرننگ کے ماڈیولس ان کو پرووائڈ کرتا ہوں تو مجھے یہ بات معلوم ہے, اور ریسرچ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے, مجھے اب یہ مزید دوبارہ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریسرچ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ جب ہم ایک کتاب اسٹیٹک کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنی لرننگ ہوتی ہے, اور جب ہم ایک انٹریکٹیو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, کومل کی کہانی جس کا آپ نے ذکر کیا, تو اس میں کتنی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور وہ دونوں کمپیئر بھی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ جو اسٹیٹک کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی انٹریکٹیو لرننگ کے اندر وہ تو موجود ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے سننے کی جو حص ہے اس کو بھی استعمال کر رہی ہوتی ہے, دیکھنے کی حص جو ہے, ویژولائز کرنے کی, اینیمیشنز کی, انٹریکٹیویٹی کی, ٹچ کی, وہ ساری آپ کی جو حصے ہیں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. وہ کانسیکوینسز, وہ چیلنجز, کانسیکوینسز, چوائسیز اور کانسیکوینسز کا ماڈل چل رہا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ چیز, یہ ماڈل ایک بچہ الگ سے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے یا الگ سے بیٹھ کے ہماری کومل کی کہانی پڑھ رہا ہے, انٹریکٹیو کتاب پڑھ رہا ہے, تو ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں, بہت زیادہ لرننگ ہو رہی ہوگی, لیکن یہ اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا. اگر ہم اس کی بات نہ کریں جو ہمارا دوسرا پہلا والا ایکسپیریمنٹ تھا کہ ہم ڈسکوری بیسڈ کلاس روم بنا رہے تھے, چاہے وہ ورچوئل ہو چاہے وہ فزیکل ہو, اس میں بھی اس چیز میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے جب آپ بچوں کو ڈسکور کروا رہے ہوتے ہیں, کولیبریٹ کروا رہے ہوتے ہیں, تو جو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت لائف لانگ لرننگ ہوتی ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس لرننگ سے جو مونولوگ ایک بندہ لیکچر دے رہا ہے, ایک ٹیچر بغیر سوچے سمجھے بات چیت کر رہا ہے, یہ سوچے بغیر کہ بچوں کو کتنا سمجھ آ رہا ہے, انٹریکشن نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. تو اس کا بھی مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ اس میں لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں, جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جس کا جواب آپ آرام سے سوچ کے دیجیے گا, وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیں, یہ ای بک کو, انٹریکٹیو ای بک کو اور ڈسکوری بیسڈ پلیٹ فارم کو اگر ہم اکٹھا کر دیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, تو پھر میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں کے فائدے جمع نہ ہوں بلکہ ملٹیپلائی ہو جائیں. وہ کیا ہوگا, یہ ایک ریسرچ ٹاپک ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہوگا. اور میں آپ سے خاص طور پہ رضا یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا ایکسپیرینس کمپیوٹر گیمز میں بہت ہے. اچھا, کمپیوٹر گیمز جب شروع میں آئے تھے تو اس میں اس طرح کے گیمز تھے, جو بہت شروع کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جس میں ایک بندہ کھیلتا تھا گیم.
अच्छा, वो एक बंदा खेल रहा होता था, उसमें वो थ्रिल भी होती थी, उसमें आउटकम का पता भी नहीं होता था कि क्या होगा, गाड़ी गिर पड़ेगी, गाड़ी तबाह हो जाएगी। एक खौफ होता था, एक थ्रिल होती थी, एक रिस्क होता था। गेम्स के अंदर सारी मज़ेदार चीज़ें यही होती हैं जिसकी वजह से बच्चों की अटेंशन जो है वो फ़ौरन ग्रैब हो जाती है। और हमने पहले ये भी जिक्र किया था कि गेम्स से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने ये पहले भी जिक्र किया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि वो जो गेम जिसमें एक बच्चा खेल रहा होता था, उसमें ये होता था कि वो बच्चा घंटों खेलता रहता था, एडिक्टिव हो जाते थे वो गेम, और वो उसमें कि मेरा स्कोर इतना होना चाहिए, इतना होना है। उसके बाद एक और जनरेशन गेम्स की आई जिसमें एक से ज़्यादा बच्चे खेल रहे होते थे। और अगर मैं बिल्कुल बुनियादी किस्म के गेम्स की बात करूँ तो रेस हो रही है या फाइटिंग के गेम्स हैं, मुख्तलिफ तरह के गेम्स थे। उसके बाद जो एक नई जनरेशन गेम्स की आई जिसमें आजकल आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो ये है कि जिसमें आप खुद ही बताइएगा कि वो गेम है या कोई आर्टिफिशियल रियलिटी है, जिसमें आप बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसमें आप compete भी कर रहे हैं, जिसमें आप कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, जिसमें आप एक दूसरे की किसी तरह से काट भी कर रहे हैं, लेकिन एक ख़ास रूल्स और रेगुलेशंस के होते हुए। तो वो जो एक नया दरवाज़ा खुला है गेम्स का, जिसमें आप वो सारी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट करते थे लर्निंग के अंदर, यू हैव चैलेंजेस, यू हैव चॉइसेस, यू हैव कॉन्सिक्वेंसेस, वो सारी भी हैं, लेकिन वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के हद तक नहीं है। उसमें बाकी लोग भी आपके साथ शामिल हो जाते हैं, और जैसे सोसाइटी के अंदर, जैसे किसी कंपनी के अंदर, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक बड़े प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, मिल के एक बड़े प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, उस तरह से जो एक्सपीरियंस होता है जो आजकल बहुत अहम है, जिसमें कम्युनिकेट, कोलैबोरेट, इनोवेट करना जो है वो एक तरह से सर्वाइवल बन गया। उसके बारे में रिदा कुछ बताइएगा। अब कंप्यूटर गेम्स काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और मल्टीप्लेयर हमने बात की कि पहले जी सिंगल प्लेयर होता था, फिर आपके पास मल्टीप्लेयर आना शुरू हो गए कि आप लोग मिलके कोऑपरेटिवली खेल सकते हैं, और अब हम आ गए हैं MMO गेम्स कहलाते हैं, मास मल्टीप्लेयर ऑनलाइन। मास मल्टीप्लेयर ऑनलाइन का मतलब ये कि पहले ये होता था कि 2 या 4 या 6 मिल के आप खेल सकते हैं, आपने ढूंढ के कर लिए। अब ये एक दुनिया उन्होंने वो ऑनलाइन आबाद कर देते हैं, और इसका बेतहाशा बड़ा स्कोप होता है। बहुत बड़ी बड़ी इनकी ये आर्टिफिशियल रियलिटीज़ क्रिएट करते हैं, और इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के हैं। जैसे एक तरफ है आपके पास हैं ईव ऑनलाइन है, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट है, ये गेम्स हैं, ये MMO RPGs कहलाते हैं, मास मल्टीप्लेयर ऑनलाइन। RPG का मतलब रोल प्लेइंग गेम। रोल प्लेइंग गेम में आप अपना एक कैरेक्टर बनाते हैं, और अपने उस कैरेक्टर के लिए आप वो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर मैंने कह दिया कि मैं एक लकड़हारा हूँ, मैं एक डॉर्फ हूँ, वो उसमें फिर रेसेस वगैरह भी, आप अपनी स्पीशीज भी बदल लेते हैं, काफ़ी और चीज़ें होती हैं। तो आप एक रोल अपने लिए करके और आप उस रोल को प्ले करते हैं, और उसमें एक पूरी दुनिया आबाद होती है। उसमें हर तरफ से लोग होते हैं, वो कोई भी आके आपसे किसी तरह से भी इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब कुछ हद तक आपकी एक्चुअल ज़िंदगी का, लेकिन उससे ज़्यादा वो हो और सिंप्लीफाइड हो जाता है कि मुझे कोई भी आके किसी तरह से भी, हो सकता है कोई मेरे साथ मेरी मदद करा दे, मेरे साथ बिजनेस करने पर तैयार हो जाए, हो सकता है कोई आके मुझसे चीज़ मेरी जो मैं बना रही हूँ वो ख़रीद ले, हो सकता है कोई आके मुझे लूट ले। और उसके अंदर जो सर्वाइवल की बात हो जाती है, कोलैबोरेशन उसमें कहाँ आती है कि उसमें हर कोई अपना एक रोल डिफाइन करता है, और उसका रोल सिर्फ उस हद तक चल सकता है कि उसके पास आसपास लोग वो और लोगों से कोलैबोरेट कर सके। तो इन गेम्स के अंदर आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज या नेशंस बन जाते हैं, बेतहाशा बड़े, कि कई कई हज़ार लोग उसके अंदर, उस कंपनी के अंदर शामिल होते हैं, या उस मुल्क के अंदर शामिल होते हैं, और उनके कुछ लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि उसको डिफेंड करना, कि दूसरे उसमें से हमारी प्रॉपर्टीज़ या कुछ ना लें, और उसका दिफा, जैसे आपके एक्चुअल ममालिक फंक्शन करते हैं, उसी तरह ये कंपनीज, इनकी अपनी टेरिटरीज वगैरह वो भी फंक्शन करती हैं। उनका दिफा की जिम्मेदारी किसी के पास होगी, उसकी इकोनॉमी की जिम्मेदारी किसी के पास होगी, यहाँ तक कि जो उनके लकड़हारे या उनके जो माइनर्स होंगे, उनका काम ये है कि वो गेम में भी बैठ के
اس کی وہ کریں گے, کوئی چیزیں بنائے گا, تو یہ کولیبریشن ہو جاتی ہے. یا جیسے ورلڈ آف وار کرافٹ کے اندر آپ کے پاس ہے کہ اس میں وہ گیم ہے, تو اس میں آپ کے گولز ہوتے ہیں, اور آپ نے ان گولز کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک کولیبریٹو ٹیم جیسے جمع کرتے ہیں کہ ایک انہوں نے کہا کہ یہ کویسٹ ہے, اس کو ختم کرنا ہے, یہ جہاں پہ جا کے آپ نے یہ چیز ڈھونڈنی ہے. تو اس کے لیے آپ کو کولیبریشن کس طرح آ جاتی ہے کہ ان کو کئی طرح کے لوگ درکار ہیں وہ کام کرنے کے لیے, اور ہر کسی کی اپنی خصوصیات ہیں. اسی طرح دوسری طرف ہمارے پاس سیکنڈ لائف ہے, جو کہ ایک آن لائن ورچوئل ریالٹی ہے. ایک بڑی دنیا وہ بھی آباد ہے, ایک بڑا سا آئیلینڈ ہے, اور اس میں لوگ دکانیں بھی رکھتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, چیزیں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کے تحت ملتے بھی ہیں. تو وہاں سے پوری کہانیاں جنم لیتی ہیں جو کہ ان کی زندگیوں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور ہماری زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اور اس میں پھر یہ کولیبریشن سروائیول کا حصہ بن جاتی ہے کہ کیسے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک اپنی تفریح کا بھی ذریعہ پیدا کر سکتے ہیں, کمرشلی وہ اپنے لیے وائبل ہونے کا بھی ذریعہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور وہ زیادہ تر وہ دنیا جو ہے وہ ان لوگوں نے مل کے بنائی ہے. تو جو لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں, جو وہ کولیبریٹرز ہوتے ہیں, وہ اور نئی چیزیں بنا کے اس کو بہتر کرتے ہیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے. تو یہ چیز جو ہے اب اس میں کولیبریشن اور انٹریکشن, کمیونیکیشن بہت زیادہ آ جاتا ہے. اب اسی کے اندر جب ہم لرننگ کو لے آتے ہیں تو وہ سیکنڈ لائف کے اندر کئی یونیورسٹیز, اسٹینفرڈ وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں, جنہوں نے اپنے آن لائن کیمپسز اس کے اندر کھول دیے ہیں. اور وہاں پہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, جو اسٹینفرڈ کے اندر اسٹینفرڈ کے کلاس روم میں بیٹھ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو لوگ جو ان کے اوپن کورسز ہوتے ہیں اس کے تحت اسٹینفرڈ کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ کلاس کے لیے آ سکتے ہیں. اب اس میں کولیبریشن کے اندر وہ کلاس روم کے اندر وہ سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, وہ آس پاس ان کی کمیونٹی بھی بن رہی ہوتی ہے, اور ان کی کولیبریشن وہاں سے وہ باہر بھی نکلتے ہیں, کلاس روم سے اٹھ کے باہر آ گئے, تب بھی جو باقی کی ورچوئل ریالٹی ہے اس کے اندر بھی ان کی اس میں کولیبریشن ہوتی رہتی ہے, اور وہ اس کو کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں وہ اس میں وہ کرتے ہیں. اب یہاں تک کہ جیسے ایک کورس وہاں پہ انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کا, کمپیوٹر سائنس کا بیسک کورس آفر ہوتا ہے, تو ایک یونیورسٹی نے اس کے لیے اس کے اندر ان سے کہا ہے کہ وہ مل کے اپنا پروجیکٹس کے لیے چیزیں وہیں پہ بنا کے اس کے اندر کوڈ لکھ کے اس کو امپروو کرنے کے لیے بناتے ہیں, اور وہ وہیں ٹیسٹ ہوتی ہیں, اور اس کے لیے بھی ان کو وہ ساتھ مل کے کرنی پڑتی ہیں. اس وجہ سے ان کا کولیبریشن کا جو لیول ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے. تو ناظرین, ہم یہ ڈسکشن کے گیمز سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں کولیبریٹ کرنے کے لیے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, ساتھ ہی وہ کون کون سے سافٹ ویئر پلیٹ فارمز ہیں جو ہمیں گیمز پرووائڈ کرتے ہیں لیکن جو ہم ایجوکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. اب ہمیں اجازت دیجیے, اشرف اقبال کو اجازت دیجیے, رضا خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.